رانی بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ آخرکار فضا کا نکاح راشد سے کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ردا اپنے بھائی ثاقب کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ فضا کے ساتھ ایسا کر کے اس کی زندگی برباد کر دیں گے، لیکن ثاقب جو کہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ جو سنانا تھا وہ میں سنا چکا ہوں، کل فضا کا نکاح راشد کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، تم تیاری پکڑ لو اور اس کے علاوہ میں کوئی دوسری بات نہیں سننا چاہتا۔ اگلے روز جب رانی آتی ہے ردا اور فضا کے کمرے میں، ردا اور فضا دونوں کو اداس دیکھ کر رانی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے ماتم والا ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ردا تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہونے جا رہی ہے۔ اس بات پر ردا اپنی بھابھی رانی سے کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھابھی اپنا فیصلہ ترک کر دیں، فضا کی شادی راشد کے ساتھ نہ کریں۔ آپ اتنی بڑی زیادتی فضا کے ساتھ کیوں کر رہی ہیں؟ اس بات پر رانی جب غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے ردا سے کہ اپنی بکواس بند کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا نکاح راشد کے ساتھ کر دوں فضا کے نکاح کی بجائے۔ وہیں پر فضا جو کہ ردا کو اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بس چپ کر جو، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میری زندگی برباد کر کے رہیں گے، تو میری زندگی برباد کرنے کے لیے یہ جب تیار ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر میری زندگی میں پچھتاوا لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی مجھے پچھتانا ہی ہے تو ٹھیک ہے، میں پچھتانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر زارون کی محبت میں دم ہوتا تو وہ آج یہاں پر موجود ہوتا اور سب کے سامنے بات کرتا اور یہ کہتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی بہن نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے کہ میں اسے جھوٹی محبت کے جالوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ جھوٹا ہے۔ رانی جب کہتی ہے فضا سے کہ تم تو ایسے بیٹھی ہو جیسے یہاں پر تمہارا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس بات پر فضا رانی کو جواب جب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایسا ہی ہے، میری خوشیوں کا جنازہ تو آپ نے اٹھا ہی دیا ہے، وہ بات الگ ہے کہ میرے جسم کا جنازہ اٹھنا باقی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر کہہ دیا ہے تو میں تیار ہوتی ہوں۔ وہیں پر رانی اپنی والدہ ذکیہ کو بھی بلوا لیتی ہے تاکہ اس کی موجودگی میں فضا کا نکاح کروا سکے۔ فضا کو جب ردا تیار کرتی ہے تو کہتی ہے کہ میں تو تمہیں صرف دعا ہی دے سکتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ تم راشد کے ساتھ ساری زندگی خوش رہو اور تمہارا یہ نکاح تمہیں مبارک ہو۔ ردا کی بات سننے کے بعد فضا خاموشی اختیار کر جاتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ راشد کے ساتھ میرا یہ نکاح مجھے کس طرح سے مبارک ہو سکتا ہے، جبکہ میں نے محبت تو زارون سے کی تھی، پر سچ ہی کہتے ہیں لوگ کہ محبت نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ وہیں پر فضا جب تیار ہو کر آتی ہے باہر تو ثاقب اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ مجھے امید ہے کہ تم اس نکاح میں خوش رہو گی، لیکن فضا جو کہ اپنے بھائی کا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے نہیں دیتی اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہیں پر نکاح سے پہلے راشد آتا ہے فضا سے بات کرنے کے لیے، فضا جو کہ کہتی ہے راشد سے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ بھابھی میرا یہ نکاح صرف اس لیے کر رہی ہیں تاکہ وہ مجھے اس گھر سے باہر نکال سکیں، لیکن راشد جو کہ فضا کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فضا کو بتاتا ہے کہ تم جو سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہے، رانی تمہارا نکاح صرف اس لیے نہیں کر رہی تاکہ وہ تمہیں اس گھر سے باہر نکال سکے، بلکہ اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے بھائی کی زندگی سے باہر نکال سکے۔ فضا راشد کی یہ بات سننے کے بعد حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے کہ رانی بھابھی زارون کی زندگی سے نکالنے کی خاطر میری زندگی برباد تک کرنے کے لیے تیار ہو گئی، آخرکار بھابھی کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف زارون جو کہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، کون سا مسئلہ ہونے والا ہے، کون سی مصیبت آنے والی ہے، یا پھر فضا ٹھیک تو ہے، کیا زارون کو معلوم ہو جائے گا اور ہو جائے گا نکاح کینسل؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔